آج بھی کوئی انسان شکست کھانے کے بعد بھی کبھی شکست کو قبول نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ انسانیت یہی ہے کہ جہاں شکست کی بات آ گئی ہے، کسی بات کا جواب نہیں آیا ہے، بات تسلیم کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مردانگی اسی میں ہے، حق یہی ہے کہ جو بات سچ ہو اگر کسی وجہ سے ذہن میں نہیں آ رہی تھی تو جب ذہن میں آ جائے اس کو انسان مان لے، اسی کو خالی ذہن ہو کر کے ماننا کہتے ہیں۔ جب جواب بھی نہ آئے اور آدمی ضد پر بھی قائم رہے کہ نہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اڑ جاتے ہیں نا۔ مثال میں کئی بار دے چکا کہ ہمارے ہاں جتنے مکاتب فکر ہیں، ایک تو زبان زد ایک چیز ہو جاتی ہے، جدھر بھی یہ چلے جائیں، بریلویوں کے یہاں چلے جائیں، دیوبندیوں کے یہاں چلے جائیں، اہل حدیثوں کے یہاں، سنیوں کے، جس کے یہاں ایک شیعوں کو چھوڑ کر باقی جس مکتب فکر میں جائے صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح عین میں یہ بات ہے، صحیح عین میں یہ بات ہے۔ چلو صحاح ستہ کا نمبر تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلے صحیح بخاری پھر صحیح مسلم، کبھی پہلے صحیح مسلم پھر صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ اب درس بھی ہوتے ہیں، باز بھی ہوتے ہیں، معمولی بات ہے نا کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ باندھے، ہاتھ اٹھانے پر جھگڑا، ہاتھ باندھنے پر جھگڑا، شیطان سے شروع ہوتے ہی سٹارٹنگ نا جھگڑا۔ کتنی زندگی گزر گئی، کئی انسانوں کی زندگیاں کھپ گئی اس معاملے میں، لیکن ہمارے ہاں اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کدھر باندھنے ہیں۔ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ ہزار انسان آئے اس دنیا کے اندر، بڑے بڑے علامہ آئے، بڑی بڑی عقل و فکر والے آئے، لیکن آج تک ہمارا فیصلہ نہیں۔ امام بخاری پیدا ہوئے، چلو 300 سال بعد ہوئے، 250 سال بعد ہوئے، 400 سال بعد، جتنا چاہتے ہیں آپ اتنا بات کر لیجیے۔ انہوں نے وہ کتاب لکھی، آپ اس کو سارے مکاتب فکر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ آپ بخاری کو اٹھا لیجئے، مسلم کو اٹھا لیجئے، رفع یدین کا معمولی ہے نا کہ ہاتھوں کو اٹھانا اگر کسی اس کتاب میں موجود نہ ہو تو جو صدا چور کی وہ عبد الکریم کی۔ بخاری میں بھی لکھا ہو کہ رفع یدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسلم میں بھی لکھا ہو کہ روایات پر روایات موجود ہیں، کسی کتاب میں وہ کتاب الصلاۃ نکال لیجئے، سب میں موجود ہے۔ لیکن بخاری کو صحیح کہیں گے، بات کو غلط کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات نہیں صحیح۔ بخاری صحیح ہے، پتہ نہیں پھر وہ بخاری کیسے ہے، یا کون سا بخاری ہے جو صحیح ہے، یا اس کی ذات صحیح تھی، جو لکھا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ اب جس کو کہتے ہو کہ صحیح بخاری، اس کو تو یہ کتاب ہی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی کو صاحب ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح بخاری بھی نہیں، صحیح بخاری۔ لیکن ہر انسان کی زبان زد بھی ہے کہ صحیح بخاری، لیکن جو لکھا ہے وہ تللے سے کہتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ کس نے کیا؟ یہ امام بخاری نے کہا کہ منسوخ ہوا، مسلم نے کہا کہ منسوخ ہوا، یہ کون کہہ گیا کہ منسوخ؟ اگر منسوخ ہوا تو امام صاحب نے ادھر کیوں درج کیا ہے اس کو؟ میں یہ بات ایک چھوٹی سی مثال دی، یہ ایک بات ہو تو آدمی کرے نا، سینکڑوں باتیں اسی طریقے سے، یعنی جس کو مانا ہے، جس نے صحیح بخاری کو بخاری نہیں مانا، صحیح بھی نہیں مانا، اس کی تو بات ہی چھوڑے نا آپ، بات تو ان کی ہے جو مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔